آیت نمبر 198 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور پھر اس کے بعد کیا حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، جس کے بارے میں سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ عقاص، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے بازار تھے، اس لیے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کی ہاں سے تلاش یا معاش کرو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے ان جگہوں پر جاؤ اور تم یہاں پر جا کر اپنا سامان بیچو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے مہینوں میں اگر تم تجارت کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر سے پوچھا، ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا، یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کے جواب میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی آیت لے کر اترے۔ کون سی آیت؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ نے اسے بلا کر فرمایا تمہارا حج ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جانوروں پر بیٹھ کر حج کیا کرتے تھے نا، جانوروں پر بیٹھ کے تو جایا کرتے تھے، اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم حج تو کر رہے ہیں لیکن اپنا جانور بھی کرائے پر دیتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حج کے دوران اب تم اگر اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر جب اور پھر جب تم عرفات واپس آؤ 9 ذوالحجہ کو، تو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات جانے کا نام ہے۔ یہی فرق ہے عرفات جانا اور عمرے میں، اور حج میں یہی فرق ہے۔ عرفات جانا حج میں شمار ہوتا، حج کا ایک رکن ہے بہت اہم۔ چلیے آگے ارشاد ہوتا ہے اگلے حصے میں آیت کے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے احکام حج بیان کر دیے، اور سنت ابراہیمی کے مطابق مناسک حج عطا کرنے کی بھی تمام رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ اس رہنمائی سے یا رسول اللہ سے یا رسول سے یا قرآن سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، کیونکہ تم ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے حج کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت نہیں دی، اس وقت تک تم کھلی گمراہی میں تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قریش مینا میں جا کر باپ دادا کی جلسے کرتے اپنے لیے کافی سمجھتے تھے، یعنی کہ جب وہ مینا جاتے تھے تو وہاں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی حج ہے۔ اختتام حج کے بعد عرب سوق، عقاص اور مجنہ اور ذوالمجاز نامی بازاروں میں جاتے تھے، اور ان میں ہر شخص اپنا نسب نامہ بیان کرتا، اپنے باپ داداؤں کے کارناموں کا اظہار کرتا۔ وہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، یعنی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حج کیسے کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی علم تھا، نہ ہی کوئی ان کو ہدایت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ان مقامات میں مینا میں جا کر تم نے کوئی قصے کہانیاں نہیں اپنی آباء و اجداد کی اور اپنے باپ داداؤں کی اور اپنی اولادوں کی شروع کر دینی ہے،
بلکہ وہاں پر تم نے صرف اور صرف اپنے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سارے کے سارے جب بنا جاتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، سارے رشتہ دار بھی فونوں پہ فونے کرتے ہیں۔ بند کر دیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ یہ وقت دوبارہ نہیں ملنا، آج نصیب ہوا دوبارہ کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہاں سے واپس آؤ؟ یہ قریش کو حکم دیا گیا ہے، جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کرو۔ امام بخاری نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہاں لوٹنے سے مراد مزدلفہ سے مینا کی طرف رمی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس کا مقصد رمی جماعت اور قربانی، طواف، سعی، تشریق کے دنوں میں مینا میں رات گزارنا اور باقی مناسک کو پورا کرنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اچھا یہاں پر ہو گیا۔ اور جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا بتایا کہ الحج عرفہ، یعنی کہ حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یعنی اپنے لیے بے تحاشا دعائیں مغفرت کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے تھے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ہر غم میں راحت کی راہ ہموار کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے سوالات آتے ہیں، کوئی وقت بتا دیجئے، کچھ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح قرآن میں کہہ دیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ ہم نہیں جانتے کہ کانشیسلی انکانشیسلی کون کون سے گناہ ہم کرتے گزرتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ سے مغفرت مانگو۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں کہ پھر جب تم مناسک حج پورے کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ایسے ہی جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو وہاں بیٹھ کے ان کی قصے کہانیاں گھڑتے تھے، اپنے آباء و اجداد کو کی باتیں کیا کرتے تھے، تو لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ جاہلیت میں جو کہ لوگ حج کے بعد بھی اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، اس لیے فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی مناسک حج پورے کر لیے، اب تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، مغفرت مانگنی ہے۔ اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرا باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتا تھا اور ان کی طرف سے دیت ادا کر دیتا تھا، اور اس موقع پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے ذکر کے سوا ان کا اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ تو وہاں پر بیٹھ کر اپنی قصے کہانیاں نہ کھڑنا شروع کرتے ہیں، ہم بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں، بالکل زمانہ جاہلیت کی طرح۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جس کسی نے بھی وہاں پر صرف یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا عطا کر دیتا ہوں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑتا، سب کچھ اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن جو کوئی یہ دعا کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں مجھے اچھا عطا کر، بہتر دنیا عطا کر، مجھے آزمائشوں میں نہ ڈالنا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دنیا دیتا ہوں، اور پھر جو یہ کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھلائی مجھے عطا کرنا، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور جو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ مجھے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لینا، جو یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اس سے مراد جو انہوں نے مانگا، جو انہوں نے کیا، آج بھی اور کل بھی، وہی سب کچھ ان کو ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے اعمال آگے بھیجے، ان کا تمام حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔